کے اندر، اور اسی سال مدینہ منورہ کے اندر منافقین کا وہ سردار جس کا نام عبداللہ ابن ابی، جو منافقین کا سردار تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ہر قدم پر تکلیف پہنچائی تھی، وہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کی عیادت کے لیے۔ دیکھو یہ اخلاق تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جس نے ساری زندگی ستایا اور تکلیفیں پہنچائی، وہ بیمار ہوا، آپ اس کو دیکھنے کے لیے گئے۔ اور ہمارے زمانے میں اگر سگا باپ بھی بیمار ہوا اور بیٹا اگر باپ سے الگ رہتا ہے تو وہ بولتا ہے کیا دیے حضرت نے اپنے کو، ارے مرن دو، بولے بڈھے کو ایڑیا رگڑتے ہوئے، اچھا ہے اس کو سزا مل رہی بولے اس کے کیے۔ یہ پیٹ کی اولاد آج باپ کے بارے میں کہتی، ہاسپٹل کا بل بھرنا تو دور کی بات، باپ کے لیے دوا گولیاں لے کر آنا تو دور کی بات، باپ کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا بیماری میں تو دور کی بات، وہ باپ اگر بیمار ہے آج کی اولاد اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے نبی جنہوں نے ساری زندگی آپ کو تکلیفیں پہنچائی، احد کے ٹائم پہ اپنے 300 لوگوں کو لے کے واپس نکل گیا۔ مستلق کے ٹائم پر وقت پر کہنے لگا کہ ان کو تم نے سر پہ چڑھایا ہے، مدینے میں جانے کے بعد ان کو ہکال دیں گے باہر۔ مسلمانوں کو اتنا ذلیل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور تمہاری اور میری اور پوری امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا، اتنے بڑے بڑے گناہ اس نے کیے تھے، اس کے باوجود جب یہ بیمار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہنے لگا کہ حضور بس میری ایک آخری تمنا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے آپ غسل دیں گے، اور مرنے کے بعد آپ کے جبے میں آپ کفن دیں گے، اور مرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتاریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرور تیری یہ ساری فرمائشیں میں پوری کر دوں گا۔ انتقال ہو گیا، صحابہ اکرام ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ حضور یہ منافقین کا سردار ہے، آپ کیوں اس کو غسل دے رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، میرا امتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور دعا کی اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگے حضور آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستو، حضرت عمر کو تو چھوڑیے، اللہ تبارک و تعالی نے بھی آیت نازل کر دی اور کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین کا سردار ہے، تم اس کے لیے توبہ کرو یا مت توبہ کرو۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ام تستغفر لہم 70 مرۃ، چاہے تم اس کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ام تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں، بس چاہے کتنا بھی تم اس کے لیے دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مغفرت کے لیے دعا کر کے اس کو کفن پہنا کے اس کی نماز جنازہ پڑھا کر اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں دفن کر دی۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ حضور دیکھ لیا آپ نے، اللہ بھی ناراض ہو گئے، اللہ نے کہا اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں 71 مرتبہ اس کے لیے استغفار کروں گا، اس لیے کہ یہ میرا امتی ہے۔ یہ تھا دل میرے اور تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تالاب تو برسات میں ہو جاتے ہیں کم تر، اور باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا۔ یہ تو چلر لوگ رہتے چھاٹ چھوٹ، جن کو ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا، ماں پہ غصہ آ جاتا اگر بیوی کو تھوڑا سا زور سے بات کرے تو، باپ پہ غصہ آ جاتا اگر ابا نے جو ہے تھوڑے سے حقوق کے اندر اوپر نیچے کر دیا ہو تو، بھائیوں پہ غصہ آ جاتا،
اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے دوستوں پر غصہ آ جاتا ہے۔ یہ تو ہم اور تم ہیں جن کی مثال نالوں کے جیسی ہے کہ ذرا سا بارش کا پانی زیادہ ہو گیا تو کھڑکھڑ کرنا شروع کر دیتے اور اپنی حدود سے باہر نکل جاتے، آزو بازو کے کھیتوں میں گھس جاتے۔ مگر وہ سمندر کا کلیجہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ سمندر کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتا، طوفان آ رہے ہیں، سونامی آ رہی ہے اور اس کے بعد پورے ندیوں کا پانی آ کے اس کے اندر گر رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی سمندر اپنی جگہ پہ تھما ہوا ہے۔ یہ کلیجہ تھا ہمارے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنی تکالیف پہنچانے کے بعد جبکہ اللہ نے کہا 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو معاف نہیں کروں گا، آپ کہنے لگے میں اس کے لیے 71 مرتبہ استغفار کروں، میرا امتی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا میرا ایک بھی امتی جہنم کے اندر چلے۔ یہ تمام واقعات سن 9 ہجری کے، اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض فرمائے۔ اب میرے محترم بزرگوں، اگلا جو ہفتہ ہے وہ بہت اہم ہے، جس میں سن 10 ہجری کے واقعات بیان ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا تھا، وہ ایک حج کا پورا تفصیلی واقعہ اگلے ہفتے بیان ہوگا، اور اسی حج کے سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، جس کے بعد آپ کی طبیعت بگڑی اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ تمام چیزیں آگے ہمارے سامنے آئیں گی، اس لیے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔